أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وكما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، گزشتہ جمعہ میں نے اہل ایمان کا اعمال نامہ قیامت کے دن کن کن اعمال سے وزنی ہوگا اور وہ کون سے اعمال ہیں جو قیامت کے دن ترازو میں وزنی ثابت ہوں گے، اس تعلق سے کچھ میں نے باتیں گوشے گزار کی تھی. محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. 3 مقامات قیامت کے دن ایسے ہیں کہ جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک تو یہ ہے کہ میدان محشر میں جب اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرے یہ ہے کہ پل صراط کے وقت پل صراط پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرے جب اعمال نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جو ہم نیکیاں و گناہ کرتے ہیں باضابطہ ایک رجسٹر میں اس کو درج کیا جاتا ہے. کرامن کاتبین، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ انسانوں کی نیکیاں اور برائیوں کے لکھنے پر طے ہیں. تو لکھے ہوئے رجسٹر قیامت کے دن ہمارے حوالے کیے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. جو لوگ نیکوکار ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ ان کے سیدھے ہاتھ میں وہ نام اعمال دیا جائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ بڑا خوش و خرم ہوگا اور لوگوں کو بتلاتا پھرے گا، اپنے رشتہ داروں کو، دوست صحبہ کو بتلاتا پھرے گا کہ دیکھو جی میرے رب نے تو مجھے کامیاب کر دیا ہے. اور جو لوگ گناہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، جن کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، ان لوگوں کو بڑی ذلت کے ساتھ اور بڑی رسوائی کے ساتھ ان کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں یعنی داویں ہاتھ کے اندر، لیفٹ ہینڈ کے اندر جو ان کو نام اعمال دیا جائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا وہ عزت کا مقام پائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ تو ذلیل خوار ہوگا. قیامت کے دن لوگوں میں منہ چھپاتا ہوا پھرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہو جائے، بھاری ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے بھی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جا سکے اور ہم بھی کامیاب ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں. بہت سارے اعمال ہیں، میں نے تلاش کیا تو تقریباً 10 وہ چیزیں، 10 وہ اعمال مجھے ملے ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں جو ترازو لگائی جائے گی، جس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہوں گے، تقریباً 10 ہیں وہ، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں قیامت کے دن جس کو تو تولا بھی نہیں جائے گا. ان 3 اعمال کی عظمت کی وجہ سے، اس کے قدر و قیمت کی وجہ سے ان 3 اعمال کو قیامت کے دن تولا بھی نہیں جائے گا، اتنے زیادہ وہ وزنی اور بھاری اعمال ہوں گے. ایک عمل عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا کسی کو، اپنے سینے میں کسی کا کینہ نہیں رکھنا. کبھی کسی سے ہمارے تعلق سے کوئی بات ہو گئی تھی، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا.
उसकी दुश्मनी और कीना अपने सीने में पाल कर नहीं रखना। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन आफा व अस्लह फअजरुहु अलल्लाह, कि जो आदमी अफव दरगुजर का मामला करता है, लोगों को माफ कर देता है, अपने सीने में कुछ रखता नहीं है और अपने आमाल की इस्लाह कर लेता है, बस उसका अजर सवाब तो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के ऊपर है। कितना देंगे अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए किसी को माफ कर देना, अफव दरगुजर करना बड़ा अजर सवाब का काम है, इसे भी तोला नहीं जाएगा। और दूसरा अमल सब्र करना। कोई परेशानी आन पड़ी, कोई मशक्कत हो गई दीनी कामों के अंदर और दीन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में दीन के खातिर कोई मशक्कत हुई, कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई और कोई रंज और गम और सदमे का मौका आ गया, तो सब्र से काम लेना। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, दुनिया के अंदर बेसब्री नहीं करते, उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को पूरा पूरा अजर सवाब देंगे और बेहिसाब अजर सवाब देंगे। हदीस मुबारका में है कि सब्र करने वालों को, आम लोगों को तो सवाब तोल कर दिया जाएगा, लेकिन दीन के खातिर मुसीबत और परेशानी उठाने वालों को जो सवाब दिया जाएगा वो तोल कर नहीं बल्कि बहाकर लुटाकर दिया जाएगा। हदीस मुबारका के अंदर है। मैदान महशर में जो लोग इस मंजर को देख रहे होंगे, वो लोग इस बात की ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे, काश दीन की खातिर हमारे बदन की चमड़ी को कैंची से कतरा गया होता और हमने उस पर सब्र किया होता, तो हमें भी आज इस पर इतना ही ज्यादा सवाब मिलता जैसे कि बाज़ लोगों को मिल रहा है। और तीसरा अजर सवाब, जो तीसरा अमल क़यामत की तराजू में नहीं तोला जाएगा, वो है माह रमजान का रोजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा तो मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं ही दूंगा। कल के बराह रास्त हर रोजा रहने वाले को अल्लाह ही उसका अजर सवाब देंगे, तोल कर नहीं, फरिश्तों के जरिए से नहीं, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताला देंगे। तो क़यामत के दिन मैदान महशर में जो तराजू लगाई जाएगी, जिसमें बंदों के आमाल तोले जाएंगे, हम चाहते हैं कि उस तराजू में हमारे नेकियों का पल्ला भारी हो, तो हमें चाहिए कि वो आमाल करें जिसकी वजह से तराजू का पल्ला भारी होता है। उस तराजू के अंदर एक अमल सबसे भारी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे हैं जो पढ़ने के एतबार से बड़े हल्के फुल्के हैं, यानी उन दो कलिमों को पढ़ने में कोई मशक्कत, को परेशानी नहीं होती और जुबान पर भी बड़े हल्के फुल्के हैं वो, और तराजू में तुलने के एतबार से बड़े वजनी हैं। और वो 10 कलिमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कौन से 2 कलिमे हैं वो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कि 2 कलिमे जो जुबान पर पढ़ने के एतबार से बड़े हल्के फुल्के हैं, लेकिन तराजू में तुलने के एतबार से बड़े वजनी हैं, और वो 2 कलिमे रहमान को बहुत पसंद हैं, और वो 2 कलिमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन 2 मुबारक कलिमात को हर वक्त अपनी जुबान पर जारी रखना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते,
چاہے وضو سے ہوں چاہے وضو سے نہ ہوں، ہر جگہ ہر وقت یہ مبارک کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنا چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ قیامت کے دن اس کی قدر معلوم ہوگی، جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ عزت کا مقام پائے گا قیامت کے دن۔ بلکہ یہ بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث یہی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد اس روئے زمین کے اوپر سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ درس نظامی میں عالمیت کے آخری سال اسے پڑھایا جاتا ہے، سبقن سبقن۔ تو بہرحال محترم بزرگوں دوستو، قیامت کے دن میدان محشر میں اس ترازو میں جس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اس میں بھاری وزن جو ہوگا ان دو کلمات کا بھی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنے زبان پر ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا عمل جو قیامت کے دن میدان محشر میں ترازو میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جو کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور دفن تک ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 قیراط۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیراط کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیراط ایک احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب۔ ایک قیراط ایک احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ معلوم ہے کتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حج یا عمرے کے سعادت عطا فرمائی، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جنت میں جو 4 یا 5 پہاڑ جائیں گے، ان 5 پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل احد بھی ہے، احد کا پہاڑ بھی ہے، جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو جنت میں داخل کریں گے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے وہ، اور 350 میٹر اس کی بلندی ہے۔ 7 کلومیٹر لمبا اور 350 میٹر زمین سے اس کی بلندی ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ کتنا وزنی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کسی کے جنازے میں شریک ہونا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہوگا۔ دفن تک اگر ساتھ رہتا ہے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب، اور اگر کوئی صرف جنازہ پڑھ کر آ جاتا اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ لیکن شرط فرمائی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ ایمان کی حالت میں جائے اور ثواب کی نیت سے جائے۔ یہ نہیں کہ فلاں صاحب کا بڑے آدمی کا جنازہ ہے، نہیں جائیں گے تو بعد میں پوچھ ہو سکتی ہے اور بولیں گے کیوں نہیں آئے ہمارے والد صاحب کے جنازے میں، ہمارے والدہ کے جنازے میں، اس لیے کم از کم وہ بتانے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ نہ ہو، بلکہ مجھے ثواب کی نیت سے جانا ہے تو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جائیں گے تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، ایک رکھتی برابر بھی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ بڑے لوگوں کے میتوں میں سے جایا جاتا ہے، آ جاتے ہیں لوگ، لیکن غریب لوگوں کی میتیں بڑے مشکل سے 5-25 لوگ نظر آتے ہیں۔
محترم बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास वक्त है, बल्कि वक्त को फारिग करना चाहिए। और वक्त को फारिग करने के बाद हर किसी के जनाजे में सवाब की नीयत से जाना चाहिए कि बड़ा अजर और सवाब है, जैसे कि मैंने अभी बतलाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में जो तराजू लगाई जाएगी, जिस तराजू में वजनी आमाल कुछ होंगे, उन आमाल में से दो आदतें और दो अमल ऐसे हैं जो बहुत आसान, बहुत हल्के फुल्के हैं, और जो कोई मुसलमान पाबंदी के साथ ये दो अमल करेगा, ये दो आदतों को अपनाएगा, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि उस पर अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। दो आदतें, दो अमल, जो मुसलमान इसको पाबंदी के साथ करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन आप खुद ही फरमाते हैं कि इन दो चीजों को करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। खुदा करे कि हमारा शुमार उन लोगों में हो जो इन दो आमाल और दो आदतों को अपनाने वाला, करने वाला है, और बड़ा भारी अजर सवाब है। कौन सी वो दो चीजें हैं, दो आदतें हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 10 मरतबा कहना, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा कहना, अल्लाहु अकबर 10 मरतबा कहना, ये पांचों नमाजों के बाद इसकी तादाद 150 हो जाती है। लेकिन नामे आमाल में और क़यामत के दिन तराजू में तुलने के एतबार से एक दिन के जो नेकियां होंगे 1500 नेकियां होंगी। कुरान करीम का ज़ाब्ता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि जो हमारे पास एक नेकी लेकर आता है तो हम उसे 10 नेकी अता करते हैं। ये तो कम अज कम मिक़दार है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके चाहे नेकी में इजाफा कर देंगे। और कितना करेंगे? अल्लाह जिसको इजाफा फरमा दे, ज्यादा फरमा दे, उसकी कोई हद नहीं होती। तो हर नमाज के बाद 10 मरतबा कम अज कम जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। पांचों नमाजों के बाद की तादाद इससे 150 होती है। लेकिन नामे आमाल में और क़यामत के दिन उस तराजू में तुलने के एतबार से 1500 नेकियां होगी। मुझे बतलाइए कौन मुसलमान ऐसा होगा जो रोजाना 1500 गुनाह करे? कोई भी कर नहीं सकता। और रोजाना अगर 1500 उसकी नेकियां हो जाएंगी तो क़यामत के दिन नेकियों का पल्ला उसका भारी होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। और दूसरा अमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में सोते हुए, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा, बाद रिवायत में 33 मरतबा ही आया है कि अल्लाहु अकबर कहना। इसका सवाब ये गिनती के एतबार से ये 100 हो गए। 100, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, गिनती के एतबार से 100 हो गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये नामे आमाल में और क़यामत के दिन तराजू में तुलने के एतबार से 1000 होंगे। कितने होंगे? 1000 होंगे। हजरत सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो अमल बड़े मुख्तसर हैं, बड़े आसान हैं, लेकिन इनके पढ़ने वाले बहुत कम क्यों होंगे? इतने आसान, इतने हल्के फुल्के हैं और इसमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, लेकिन पढ़ने वाले लोग कम क्यों होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में शैतान हाजिर हो जाता है और बहुत सारे अहम और जरूरी काम बंदे को याद दिलाता है, जिसकी वजह से नमाज होते ही पढ़ने के बजाय ये तस्बीह उठकर चला जाता है।
اور فرمایا کہ رات میں بندہ سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے اور بندہ پڑھنا چاہتا ہے، شیطان پڑھنے سے پہلے اس کو سلا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بندہ ان مبارک کلمات کے پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ دو عمل پڑھنے کے اعتبار سے بڑے آسان ہیں، لیکن جو پابندی سے اس کو پڑھتا ہے اس کو ثواب بہت زیادہ ہے، اور ایسا مسلمان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اخیر کا عمل جو ہے کہ سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ جہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ایک مرتبہ یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہیں سے غلام اور باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ تمہارے والد کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، ایک آدھ غلام کو مانگ کر لے کر آؤ تاکہ کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹا سکیں۔ چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس گئی اور جانے کے بعد کھڑی ہو گئی، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے حضور سے کچھ بول نہیں سکی، کھڑی کھڑی واپس آ گئی نکل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ تو پھر پورا ماجرا انہوں نے سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بہت کام رہتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، کام کی کثرت کی وجہ سے جو ہے مجھے بڑی مشقت ہوتی ہے، اور میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، اگر ایک آدھ غلام یا باندی مجھے آپ عنایت کر دیں تو وہ میرے کاموں میں معاون ہوں گے، میرا ہاتھ بتائیں گے، جس کی وجہ سے میری مشقت کم ہوگی۔ اس لیے یا رسول اللہ میں حاضر ہوئی تھی، لیکن جب میں حاضر ہوئی تو میں کچھ شرم و حیا کی وجہ سے آپ کو کچھ بول نہیں سکی، میں واپس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ سونے سے پہلے جب بستر پر تم جاؤ تو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یہ کلمات کہہ لیا کرو۔ یہ مبارک کلمات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مبارک کلمات تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندگی بھر اس پر عمل کرتی رہی، اسی وجہ سے اس کلمات کے پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر فرض نماز کے بعد بہت سارے مصلی پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد تو خاص طور پر امام صاحب کے ساتھ میں سبھی پڑھتے ہیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے گھر کے اندر، جب حضور فاطمہ کے گھر گئے تو ان مبارک کلمات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے سنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر ان کلمات کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں جنگ صفین کے رات میں بھی ان مبارک کلمات کو پڑھنا میں بھولا نہیں، بلکہ اس رات میں بھی میں نے ضرور ان کلمات کو پڑھا ہے۔ جنگ صفین جس میں بے شمار حضرات صحابہ کی شہادتیں ہو گئی تھی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تلواریں نکل گئی تھی۔
تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ صفین کے رات میں بھی ان مبارک کلمات کو پڑھنا میں نہیں بھولا بلکہ میں نے پڑھا تھا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کم از کم اور سونے سے پہلے بستر پر ہم جائیں تو ضرور یہ مبارک کلمات کو پڑھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دن بھر کی ساری مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں، روز مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، اگر وہ لوگ بھی بستر پر جائیں سونے کے لیے تو سونے سے پہلے ان مبارک کلمات کو پڑھنے کی عادت بنائیں، معمول رکھیں، انشاءاللہ ساری تھکان دور ہوگی اور صبح بستر سے اٹھیں گے تو بالکل چاق و چوبند نظر آئیں گے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے اعتبار سے بڑا بھاری ہوگا، اور ان کلمات کو پڑھنے والے قیامت کے دن ضرور جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کلمات کو پڑھنے والوں کا نام اعمال قیامت کے دن اس ترازو میں جس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، نیکیوں والا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا، وزن ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہو کر بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، کہ بندے کی زبان سے نکلی ہوئی الحمدللہ اس کی وجہ سے ترازو کی میزان بھر جاتی ہے۔ اس لیے کبھی ہم سے کوئی حال احوال پوچھیں تو زبان پر فوراً گلا شکوا و شکایات نہیں آنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ میں اس لائق میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، اس حال میں مجھے رکھا ہے، 2 وقت کی روٹی تو کم از کم کھاتا ہوں، سر چھپانے کے لیے گھر تو ہے، کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کے 3 دفتر ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر بندے کی طرف سے 3 دفتر نکالے جائیں گے، 3 دفتر پیش کیے جائیں گے۔ ایک دفتر میں بندے کے گناہ ہوں گے، دوسرے دفتر میں بندے کی نیکیاں ہوں گی، اور تیسرے دفتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس بندے کو عطا کی، جس نعمتوں کو کھا پی کر استعمال کر کے یہ ناز و نخرے کی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ ساری نعمتیں جتنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی تھی وہ ساری کے سارے ایک رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ نعمتوں کا تقابل کریں گے کہ کس نعمت کے بدلے میں تو نے کون سی نیکی کی ہے۔ یہ ہمارا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے اعضاء بدن کا صحیح سالم ہونا، کہ معمولی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر اس پورے بدن کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، دل کا صحیح سلامت ہونا، آنکھوں کا صحیح سالم ہونا، کانوں سے صحیح سنائی دینا، ناک کا اسی ناک کی جگہ پر ہونا، ہاتھوں کا صحیح مضبوط اور صحیح سالم ہونا، پیروں سے چل سکنا، یہ سارے کے سارے اعضاء بدن معمولی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کا ہونا، مکان کا ہونا، گاڑی اور بنگلے کا ہونا، اچھے دوستوں کا میسر ہونا، کاروبار کا ہونا، روپیے پیسے کا ہونا، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں قیامت کے دن نیکیوں کا تقابل کیا جائے گا کہ بندے تو نے کس نعمت کے مقابلے میں تو نے کون سی نیکی کی ہے۔ معلوم ہے کہ نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے،
शरीयत मुस्तफा के मुताबिक अमल करे, ये नेमतों का तकाजा है। और अगर हमने दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला की नेमतों को खाते रहे, पीते रहे, इस्तेमाल करते रहे और रब्बे जुल जलाल की नाफरमानी, नाशुक्री अगर करते रहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए और अपने शुक्रगुजार बंदों में हमारा शुमार फरमाए। ढेर सारी नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाई हैं, तो अपनी नेमतों का शुक्राना नेकियों के साथ, इताअत के साथ, बंदगी के साथ, शरीयत मुस्तफा के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।